السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت ابو الفرات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں نے ایک دفعہ تمہارا کان مروڑا تھا، لہٰذا تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ چنانچہ اس نے آپ کا کان پکڑ لیا تو آپ نے اس سے فرمایا، زور سے مروڑ۔ دنیا میں بدلہ دینا کتنا اچھا ہے، اب آخرت میں بدلہ نہیں دینا پڑے گا۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو جمعے کے دن دارالندوہ تشریف لے گئے، جہاں قریش مشورہ کیا کرتے تھے، اور بعد میں یہ جگہ مسجد حرام میں شامل کر دی گئی۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ آپ نے وہاں کمرے میں ایک کھونٹی پر اپنی چادر لٹکا دی، اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ آپ نے اسے اڑا دیا تو ایک سانپ اس کی طرف لپکا اور اسے مار ڈالا۔ جب آپ نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے تو میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے۔ آپ نے کہا، آج مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے، تم دونوں اس کام کے بارے میں میرے متعلق فیصلہ کرو۔ آج میں اس گھر میں داخل ہوا، میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ میں نے اپنی چادر اس کھونٹی پر لٹکا دی تو اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ یہ بیٹھ کر کے کہیں چادر کو خراب نہ کر دے، اس لیے میں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری کھونٹی پر آ بیٹھا۔ وہاں لپک کر ایک سانپ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ پہلی کھونٹی پر محفوظ تھا، وہاں سے میں نے اسے اڑا دیا، اڑ کر اس دوسری کھونٹی پر آ گیا جہاں اسے موت آ گئی، یعنی میں ہی اس کے قتل کا سبب بنا ہوں۔ یہ سن کر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ امیر المؤمنین پر 2 دانت والی سفید بکری دینے کا فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا، میری بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح اس کی بکری دینے کا حکم دیا۔